السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں اس طرح نقل فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ قرآن حکیم کی 6 صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 4 صورتوں میں صرف نام آیا ہے اور 2 صورتوں میں ذنون اور صاحب الحوت کے نام سے ذکر ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا میں مبعوث کیا گیا۔ قرآن حکیم نے اس شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زائد بتائی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں یہ تعداد 1,20,000 بیان کی گئی ہے۔ اس قوم میں شرک و کفر کی کثرت تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مامور کیا گیا۔ وہ طویل عرصے تک قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ قوم ان کی دعوت پر توجہ دینے کے بجائے کفر و شرک پر قائم رہی اور پہلے لوگوں کی طرح یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو آگاہ کر دیں کہ 3 دن میں عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اعلان کر دیا۔ اس اعلان پر قوم کے بعض سرداروں کو احساس ہوا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھا جائے یونس علیہ السلام رات اپنے گھر گزارتے ہیں یا ہجرت کر جاتے ہیں۔ اگر وہ مقیم رہے تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہجرت کر گئے تو ہم پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر دور نکل گئے۔ صبح ہوئی تو قوم پر سیاہ بادل منڈلانے لگے۔ صورتحال دیکھ کر قوم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ لوگ یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکل گئے اور طے کر لیا کہ ان پر ایمان لے آئیں گے، لیکن یونس علیہ السلام کو انہوں نے نہ پایا۔ اب اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے بستی سے باہر ایک میدان میں نکل گئے۔ عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے سب میدان میں جمع ہو گئے اور نہایت آوازاری کے ساتھ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعی توبہ قبول فرمائی کو اس طرح ذکر فرمایا، پھر کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، اس کے ایمان لانے نے اسے نفع دیا ہو یونس کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ ادھر یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے تو ایک کشتی لوگوں سے بڑی تیار کھڑی تھی۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا تو سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہوئی، جب دریا کے درمیان پہنچی تیز طوفان میں پھنس گئی۔ کشتی والوں نے اعلان کیا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، اسے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے سب لوگ غرق نہ ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دل میں سوچا، اگر یہ دستور ہے تو بھاگا ہوا غلام تو میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہجرت کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے قرعہ ڈالا، 1 بار 2 بار، یہاں تک کہ ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی انہوں نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ مچھلی ان کو پانی کی تہ تک لے گئی اور پانی میں دور دراز پھیراتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا، سجدے میں پڑ کر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ کے حضور عفو درگزر کی درخواست پیش کی۔ یونس علیہ السلام نے جس دعا سے رب تعالیٰ سے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور بخشش طلب کی، وہ الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری پکار قبول فرمائی۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پھینک دیا اور رب نے اس چیز کو اس طرح ذکر فرمایا: فلولا انہ کان من المسبحین
ललबिस फी बत्निही इला यौम युबासून। अगर यूनुस अल्लाह की तस्बीह बयान न करते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। यूनुस अलैहिस्सलाम निहायत कमज़ोरी के आलम में खुश्की पर डाल दिए गए। अल्लाह ने अपने फजल करम से इन पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया, जिसके पत्तों का साया यूनुस अलैहिस्सलाम पर साहिबान बन गया और अल्लाह के हुक्म से फिर वो शहर वापस आए। कौम ने देखा तो बेहद खुशी का इजहार किया और इनके रहनुमाई में दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल की। आखिरकार पूरी कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत है जिसमें बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में की हुई दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कोई मुसलमान पढ़कर अपनी हाजत पेश करे तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। हमें भी जब ज़िंदगी में हर तरफ से अंधेरे दिखाई दें और कोई राह ना समझ आती हो, कोई निकलने का रास्ता ना समझ आए, तो हमें मायूस नहीं होना, क्योंकि रब ताला की रहमत से मायूस होना ये मुसलमान की शान नहीं। रब ने खुद इरशाद फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो हमें भी उन अंधेरों में हर तरफ से जब मुश्किलात का सामना हो, हर तरफ से आजमाइशें ही आजमाइशें, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हो, तो उस सूरत में मैं और आप यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ का विर्द करें। इस किस्से को भी अपने ज़हन में रखें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब हम अपने आप को ज़ालिम करार देकर अल्लाह की पाकी बयान करेंगे, तो जिस तरह रब ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखा, रब ताला हमें भी उन आजमाइशों में सरवाइव करने की ताकत अता फरमाएगा और हमें रब ताला यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह मुश्किलात से निजात अता फरमाएगा।